اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ادریس الرحمان ویلاگ اور میں ہوں ادریس الرحمان۔ آج منگل ہے اور تاریخ ہے 17 جنوری 2023۔ کراچی کا میں بلدیاتی الیکشن ہوا کراچی حیدرآباد ڈویژن میں اور سندھ کے کچھ اور اضلاع میں۔ بالآخر رات کو کراچی کے حتمی نتائج آ گئے، یعنی الیکشن ہوا تھا 15 جنوری 2023 اتوار کو، اور 16 جنوری کی رات کوئی 10 بجے جا کر کراچی کی 235 یونین کونسل کے اس دفعہ الیکشن ہونے تھے۔ ویسے تو 246 یونین کونسل ہیں، تو الیکشن کیونکہ 235 پہ ہونے تھے تو ان 235 میں بالآخر نتائج آ ہی گئے۔ پوچھنا یہ پڑتا ہے کہ کیا یہ جو ہے پولنگ رزلٹ جو تھے مریخ سے آنے تھے، جو پولنگ ختم ہونے کے تقریباً 28 گھنٹے بعد جا کر مکمل ہوئے۔ ایک کراچی ڈویژن میں جس کے بنیادی طور پہ 7 اضلاع ہیں، تو ان 7 اضلاع سے نتائج آنے میں اتنی تاخیر ہو گئی، تو یہ سوال یقیناً بہت سارے خدشات کو جنم دے رہا ہے۔ اب جو جیتنے والے ہیں وہ خوش بیٹھے ہیں، اور جو ہار گئے ہیں وہ الزام لگا رہے ہیں کہ دھاندلی ہوئی ہے۔ سکندر سلطان راجہ جو کہ الیکشن کمشنر ہیں اور جو کہ بڑے کریڈیبل مانے جاتے ہیں، تو یہ ان کی کریڈیبلٹی پہ یہ الیکشن ایک بہت بڑا سوال بن رہا ہے۔ آج کے اس ویلاگ میں میرا یہ آپ سے تبصرہ اس بات پہ ہے، تجزیہ اس بات پر ہے کہ پیپلز پارٹی کیسے جیتی اور جماعت اسلامی اور پی ٹی آئی کے نتائج کیسے رہے۔ جماعت اسلامی جو کہ اس الیکشن میں کیونکہ ایم کیو ایم نے بائیکاٹ کر دیا تھا، تو وہ جب ایم کیو ایم بائیکاٹ کرتی ہے تو جماعت اسلامی کی لاٹری نکل آتی ہے۔ جماعت اسلامی کے بھائی خواہ میری اس بات پہ شاید ناراض بھی ہو جائیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جب بھی کراچی کے الیکشن میں ایم کیو ایم نے بائیکاٹ کیا ہے تو جماعت کو پذیرائی ملتی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جماعت کی عدم موجودگی میں جماعت اسلامی جو ہے وہ اسٹل جماعت اسلامی دیکھیں کراچی کی سیاست میں کوئی نووالد نہیں ہے۔ جماعت اسلامی کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ ان کے عبدالستار غوانی بلدیہ عظمیہ کراچی کے 3 دفعہ میئر بھی رہے، 3 دفعہ، 3 سال نہیں 3 دفعہ، اور کراچی کے سے ایم این اے میں مولانا عبدالغفور جو تھے وہ جو ہے ایم این اے بنتے تھے کراچی میں۔ ایک زمانے میں 4-5 قومی اسمبلی کی نشستیں ہوتی تھیں، یہ بھٹو دور اور پھر اس کے بعد ضیاء دور کی بات ہے، تو لیاری پیپلز پارٹی لے جاتی تھی، ایک قومی اسمبلی کی نشست شاہ احمد نورانی لے جاتے تھے، اور باقی پہ جماعت اسلامی ہو جاتی تھی۔ یہ تو پھر ایک پھلا ہو 80s کی سیاست کا، جب کراچی میں اپنے جنرل ضیاء صاحب جو ہے انہوں نے پیپلز پارٹی کا توڑ کرنے کے لیے اور پیپلز پارٹی کا توڑ کرنے کے لیے بالکل جنوب سندھ میں جو ہے وہ قوم پرست پارٹیوں کو تقویت دی، اور کراچی میں ایم کیو ایم جو پہلے سے موجود تھی اس کو سپورٹ کیا گیا۔ تو بہرحال ایم کیو ایم ایک اسٹیبلش جماعت کے طور پر ابھری، اور کراچی کے اردو بولنے والے طبقات میں اور کراچی کی اربن ایریاز میں اس نے بڑی اچھی پذیرائی لی، اور کراچی کی حوالے سے لوکل سیاست کے حوالے سے، کراچی کی بلدیاتی سیاست کے حوالے سے بڑے عرصے تک ایم کیو ایم جو ہے وہ اس پہ رول کرتی رہی۔ اور ایک الیکشن میں غالباً یہ مشرف دور کا الیکشن تھا، تو اس الیکشن میں جو ہے جماعت سے اس میں ایم کیو ایم نے بلدیاتی الیکشن کا بائیکاٹ کیا، اور جماعت اسلامی کے نعمت اللہ جو ہے وہ ناظم بن گئے، اور انہوں نے اپنی کارکردگی سے آج تک لوگوں کو محصور کیا ہوا ہے۔ تو اب الیکشن ہو گیا، بالآخر نتائج آ گئے۔ میں نہیں کہتا، دیکھیں جی میرے پاس کوئی اس وقت ایویڈنس نہیں ہے کہ یہ دھاندلی ہوئی ہے، لیکن ایک بلدیاتی الیکشن کا اور ایک ڈویژن کے اندر، وہ ڈویژن جو 7 اضلاع پر مشتمل ہے اور بنیادی طور پہ وہ ایک ہی شہر ہے، یعنی جس طرح ہم کہتے ہیں کہ جی ہمارے ہاں ڈویژن ہے، ملتان ڈویژن ہے لائک،
تو ملتان ڈویژن میں ملتان ڈسٹرکٹ بھی ہے، خانیوال ڈسٹرکٹ بھی ہے، ویاڑی ڈسٹرکٹ بھی ہے اور لودھنا ڈسٹرکٹ بھی ہے، تو مطلب یہاں کافی سارے ڈسٹرکٹس ہیں، تو یہ شہر بھی علیحدہ ہیں، تو ان کے حدود عربے بھی زیادہ ہو جاتے ہیں۔ تو کراچی جو ہے نا وہ بنیادی طور پہ ایک ہی شہر ہے اور اس شہر کے اندر ڈسٹرکٹس ہیں۔ کراچی میں کسی زمانے میں مطلب 4 ڈسٹرکٹ ہوا کرتے تھے، کراچی ایسٹ اور کراچی ویسٹ، کراچی ساؤتھ اور کراچی سینٹرل کے نام سے۔ پھر بے نظیر بھٹو کا غالباً پہلا دور تھا جب وہ 1988 سے 1990 کے زمانے میں پرائم منسٹر تھی، تو انہوں نے کراچی میں ایک نئے ڈسٹرکٹ کی بنیاد رکھی جس کو ڈسٹرکٹ ملیر کا نام دیا گیا۔ تو اس وقت ایم کیو ایم نے ڈسٹرکٹ ملیر کے بنائے جانے پہ تحفظات کا اظہار کیا تھا، اور بلکہ اس پہ صرف تحفظات کا اظہار نہیں کیا تھا بلکہ اس پہ اپنا احتجاج بھی کیا تھا، کیونکہ ایم کیو ایم یہ سمجھتی تھی کہ ڈسٹرکٹ ملیر کی بنانے سے ایم کیو ایم کی اسٹرینتھ کو زد پڑی ہے، اور اس طرح کہ اس کی حلقہ بندیوں کی وجہ سے یا اس کی حد بندی کی وجہ سے ایم کیو ایم کے جو اکثریتی علاقے تھے وہ مطلب وہ اقلیتی علاقوں میں بدل گئے، یا جن علاقوں سے ایم کیو ایم سمجھتی تھی کہ وہ بآسانی جی سکتی ہے ان علاقوں میں ایم کیو ایم کا اثر و رسوخ کم ہو گیا۔ پھر اس کے بعد کراچی میں ایک چھٹا ڈسٹرکٹ جو ہے وہ کرنگی بنایا گیا۔ کرنگی بھی جو بنیادی طور پہ تھی، ظاہر ہے کراچی کی کچھ آبادیاں ظاہر ہے ہوں گی بڑھ گئی، کراچی میں آبادی بڑھی بھی ہے، تو اس پہ انہوں نے مطلب موجودہ ڈسٹرکٹس میں سے کچھ جو کاٹ پاٹ کر وہ کیا گیا، اور اب 2020 میں کیماڑی کا ایک نیا ضلع بنایا گیا۔ کیماڑی کا ضلع بنانا بھی الٹیمیٹلی اچھا، جب بھی پیپلز پارٹی نے یہ سارے اضلاع بنائے ہیں اور جب بھی یہ اضلاع بنائے گئے یعنی ملیر اور کرنگی اور اس کے بعد جو کیماڑی، تو الٹیمیٹلی پیپلز پارٹی نے ان اضلاع کو بنانے میں بس جہاں کراچی کے عوام کا اگر کوئی فائدہ سوچا تو اس میں الٹیمیٹلی اپنا فائدہ بھی سوچا، اور یہ فائدہ یقینی طور پہ پیپلز پارٹی کو پے کرتا رہا ہے اور اس الیکشن میں بھی پے کیا۔ یہ الیکشن بڑے متنازع بن گئے کہ ایم کیو ایم نے الیکشن سے چند دن پہلے ایک تو اس کے التوا کی کوشش کی، اور ان کا مطالبہ یہ تھا کہ جو حلقہ بندیاں ہوئی ہیں وہ حلقہ بندیاں منصفانہ نہیں ہیں، کہ مطلب کراچی میں حلقہ بندیاں جو ہے یا یونین کونسل کا جو سائز ہے وہ 90,000 کی پاپولیشن پہ رکھا گیا ہے، اور باقی جگہوں پہ یا باقی سندھ کے اضلاع میں وہ 25,000 کی آبادی کے اوپر ایک یونین کونسل رکھی گئی ہے۔ تو ایم کیو ایم کو اس حلقہ بندی پہ تحفظات تھے، انہوں نے آخری دم تک اس پہ کوشش کی، اور وہ ہر سرکل پہ گئے، سپریم کورٹ آف پاکستان میں گئے، الیکشن کمیشن میں آخری دم تک معاملہ چلتا رہا، اور الیکشن کمیشن نے بہرحال اس پہ وہ سٹینڈ لیا کہ جی اب الیکشن کا شیڈول آ چکا ہے، تو اس پہ پھر ایون آخری ٹائم میں تو سیکورٹی ایجنسیوں کی رپورٹ بھی آ گئی کہ جی کراچی میں الیکشن کرانا خطرناک ہو سکتا ہے، لیکن ایون دین اس کے باوجود الیکشن کمیشن ٹس سے مس نہ ہوا، اور انہوں نے اپنی بات پہ قائم رہے، اور اتوار کے دن کراچی میں بالآخر الیکشن ہو گئے۔ لیکن اس سے بیشتر رات کے ٹائم رات گئے ایم کیو ایم نے ان بلدیاتی الیکشن کا بائیکاٹ کر دیا۔ ایم کیو ایم کے بائیکاٹ پہ اس سے بیشتر میں نے اپنا ایک ویلاگ بنایا کہ میرا خیال یہ ہے کہ ایم کیو ایم کو اس میں شرکت کرنی چاہیے تھی، لیکن ان نتائج نے جب رات گئے یہ نتائج 235 یونین کونسل کے تکمیل کو پہنچے، تو اس کے مطابق پیپلز پارٹی کو 96 یونین کونسل میں برتری حاصل ہے، جماعت اسلامی کو 86 یونین کونسل میں برتری حاصل ہے، اور پی ٹی آئی کو 40 یونین کونسل میں برتری حاصل ہے۔ تو اب آتے ہیں جناب پہلے نمبر پہ پیپلز پارٹی کو۔ پیپلز پارٹی بہت عرصے سے ایک دعویٰ کرتی تھی کہ کراچی میں ان کا میئر ہوگا، تو جس بات کو عمومی طور پہ ایک دیوانے کا خواب سمجھا جاتا تھا، اور لیکن پیپلز پارٹی کا یہ باتیں شاید سطحی نہیں تھیں، پیپلز پارٹی اس پہ بڑی ورکنگ کر رہی تھی۔ پیپلز پارٹی انتظامی طور پہ کراچی کو اس طرح ڈھال رہی تھی کہ پیپلز پارٹی کی سپورٹ کے علاقے نکل آئیں۔ کراچی کے حوالے سے مطلب جو تقسیم ہے اس میں تھوڑا سا میں آپ کو واضح کرتا جاؤں کہ ایک کراچی میں ہوتی ہے بلدیہ عظمیٰ۔ بلدیہ عظمیٰ عمومی طور پہ ان علاقوں پر مشتمل ہے جو اربن ایریاز میں آتے ہیں، اور
کراچی کی ایک ہوتی ہے ڈسٹرکٹ کونسل. کراچی ڈسٹرکٹ کونسل میں عام طور پہ وہ علاقے آتے ہیں جو رورل علاقے ہیں اور وہ بلدیہ عظمیٰ کی حدود سے باہر ہیں. تو اب اس میں اگر ہم دیکھیں کہ بہت سارے کراچی کے نوائی علاقے تھے جو کہ رورل ایریا سے مطلب گوٹ جن کو کہا جاتا ہے اور جو ان کی اربنائزیشن نہیں تھی اور وہ بنیادی سہولتوں سے محروم چلے آ رہے تھے. ان علاقوں میں کافی حد تک پیپلز پارٹی کا اثر و نفوذ پایا جاتا تھا. یہ علاقے زیادہ تر جو ہیں ملیر ڈسٹرکٹ میں، کرنگی ڈسٹرکٹ میں اور نیا جو تخلیق شدہ 2020 میں کیماڑی ڈسٹرکٹ ہے ان میں آتا ہے. اس کیماڑی ڈسٹرکٹ کو بناتے ہوئے اس ڈسٹرکٹ میں بھی مطلب جو تھا کہ انہوں نے ضلع کونسل کی حدود میں پڑے کچھ گوٹ بھی شامل کر لیے. تو اس کا مجھ پہ ان پہ جو بات یہ تھی کہ جی اس میں خاص طور پہ جی ہے کہ جی اربنائزیشن میں اضافہ ہو جائے گا، مطلب ان علاقوں کی ترقی ہوگی. تو بہرحال پیپلز پارٹی نے تو پہلا کام یہ کیا کہ اس نے کراچی کی ایڈمنسٹریٹو تقسیم کے ساتھ پلے کیا، اور دوسرا کام یہ کیا کہ جب حلقہ بندیاں ہوئیں تو حلقہ بندیوں میں انہوں نے اپنی مطلب پولیٹیکل سٹرینتھ کے مد نظر دیکھتے ہوئے ان حلقوں کو ڈیزائن کیا. تو اب ماشاءاللہ اس کا نتیجہ آ گیا کہ کراچی میں پیپلز پارٹی 90 یونین کونسلوں میں کامیاب ہو گئی ہے. اس کے ساتھ ساتھ الیکشن کے نتائج میں تاخیر، یہ بھی ایک بہت بڑا سوال ہے کہ آخر کیا ایسا معاملہ تھا کہ کراچی کے نتائج اتنی دیر سے آئے. تو اب پی ٹی آئی ہو یا جماعت اسلامی ہو وہ تو اس پہ نتائج کو تسلیم نہیں کر رہی ہیں. تو اچھا اب آ جاتے ہیں جناب جماعت اسلامی کی طرف. جماعت اسلامی کیونکہ اس الیکشن میں جو ہے ایم کیو ایم نے بائیکاٹ کر دیا تھا، متحدہ قومی موومنٹ بائیکاٹ کر چکی تھی. تو عمومی طور پہ یہ دیکھا گیا ہے کہ کراچی میں جب بھی کبھی ایم کیو ایم اپنا اسپیس چھوڑتی ہے تو وہ اسپیس جو ہے وہ جماعت اسلامی کو ملتا ہے. اس کی واضح مثال جو ہے وہ نعمت اللہ کی صورت میں ہے کہ نعمت اللہ کراچی بلدیہ عظمیٰ کے میئر کے طور پر رہے. دوسرا اس کے ساتھ ساتھ جو جماعت کے اس وقت کے سٹی ناظم ہیں وہ حافظ نعیم الرحمان، وہ بڑے متحرک ہیں. وہ بہت سالوں سے کراچی کی جو مقامی سیاست ہے اس میں بڑا رول پلے کر رہے تھے. مجھے یاد پڑتا ہے جب نسلہ ٹاور کی انہدام کا مسئلہ آیا تھا اور سپریم کورٹ آف پاکستان میں نے فیصلہ کیا تھا کہ نسلہ ٹاور کو گرا دیا جائے، تو ان دنوں میں جب اس کی ریویو کے لیے یا اس میں عمل درآمد کے حوالے سے ہیئرنگز ہوئیں تو کچھ وہاں مطلب فریقین پیش ہوتے رہے جو کہ سپریم کورٹ آف پاکستان سے اس پہ نظر ثانی کی درخواست کرے تھے. تو حافظ نعیم الرحمان بھی ایک دن سپریم کورٹ آف پاکستان میں پہنچ جائے. ایک اچھی اور یہ بات ہے کہ چیف جسٹس گلزار احمد نے ان کو بڑا سنپ کیا تھا کہ آپ کس حیثیت سے یہاں آ گئے کہ آپ متاثرہ فریق ہیں، اگر آپ ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں ہیں تو آپ جائیں. تو حافظ نعیم الرحمان پچھلے کافی عرصے سے کراچی کے مقامی مسائل کے حوالے سے میڈیا میں بڑے متحرک نظر آ رہے تھے. اور اس بات میں بھی کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ جماعت اسلامی ایک انتہائی منظم جماعت ہے اور اس کی تنظیم جو ہے اس کو بلکہ مثال کے طور پہ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان میں اگر پولیٹیکل پارٹیز میں یا ہم دینی جماعتوں میں دیکھیں تو جماعت اسلامی کو یہ ایج حاصل ہے کہ اس کی تنظیم جو ہے یا اس کی جو آرگنائزیشن ہے وہ بڑی ویل اسٹیبلش ہے. تو حافظ نعیم الرحمان نے جماعت کی تنظیمی ڈھانچے کے ساتھ ساتھ خود بھی متحرک ہوئے اور انہوں نے بلدیاتی الیکشن میں اس کو خاص طور پہ بڑا فوکس کیا. میرے پچھلے دوست سے بات ہو رہی تھی کراچی میں تو وہ کہنے لگے، کہتے یار بات یہ کہ یار ایم کیو ایم تو بائیکاٹ کر رہی ہے تو اب باہر میں یہ سوچ رہا ہوں کہ میں ووٹ جماعت کو دوں گا کیونکہ ٹھیک ہے پی ٹی آئی. اچھا میرے وہ دوست جو ہے نا پی ٹی آئی کے بڑے ڈائی ہارڈ سپورٹر ہیں، بڑے ڈائی ہارڈ سپورٹر. تو وہ کہتے ہیں یار ٹھیک ہے پی ٹی آئی کو ہم نیشنل یا اس پہ دیکھیں گے، صوبائی میں دیکھیں گے، لیکن بات یہ کہ لوکل کا الیکشن جو ہے یار وہ تو ہم جماعت اسلامی کو ووٹ دیں گے. تو بآئین ہی یعنی حافظ نعیم الرحمان اور جماعت اسلامی کے حوالے سے مطلب یہ جو چیزیں تھیں یہ بھی ان کا بڑا رول پلے کر رہی تھی کہ ان کو کراچی کے لیول پر کراچی کی بلدیاتی سیاست میں بہرحال ان کی اپنی ایک مقام یا ایک اپنی جگہ بنا چکے تھے. اب آ جاتے ہیں پی ٹی آئی. اب پی ٹی آئی پہ کل سے تو جناب ڈنکے بج رہے ہیں جناب. وہ مطلب مبصر جو پی ٹی آئی کو
کے لیے اگر کوئی کہیں اس کی کوئی نیگیٹیوٹی آ جائے کوئی آ جائے تو پھر وہ اس کو موقع چھوڑتے نہیں ہیں. وہ تو کہہ رہے ہیں دیکھیں جی وہ باجوہ صاحب نے کراچی میں ان کو سیٹیں لا کے دی تھیں, اب باجوہ صاحب گئے تو کراچی ان سے ہاتھ سے نکل گیا, پی ٹی آئی تو ختم ہو گئی. تو پی ٹی آئی کے لیے واقعی اس میں سوچنے کی بات تو ہے, یہ پی ٹی آئی کے لیے بڑی سیریس بات ہے. اب جبکہ عمران خان صاحب پنجاب اسمبلی تحلیل کروا چکے ہیں, کے پی اسمبلی وہ ان کے اس پہ ہے ایجنڈے پہ ہے کہ وہ بھی تحلیل ہو جائے گی, اور اگلا وہ ایجنڈا جو ہے وہ وفاقی قومی اسمبلی کی تحلیل چاہتے ہیں تاکہ ملک میں جنرل الیکشن ہوں. اور وہ اس وقت بڑی ہائپ میں ہیں. پچھلے 9 مہینوں میں بلکہ 9 مہینوں میں وہ جو ہے ان کا پورا زور اسی بات پہ رہا کہ یہ حکومت ختم ہو جائے اور نئے الیکشن ہوں. تو خان صاحب نے اس سارا کرنے میں تو زور تو اپنا رکھا, انہوں نے اپنی پاپولیرٹی تو بڑھائی, لیکن کراچی کے حوالے سے یہ بات ماننی پڑے گی کہ پی ٹی آئی کا کوئی ہوم ورک نہیں ہے. پی ٹی آئی کراچی میں ایک جماعت کے طور پہ موجود تو ہے, لیکن کراچی میں ابھی یہ نوزائیدہ جماعت ہے. ایک تو اس کی تنظیمی لیول جو سٹرکچر جو ہے وہ اتنا آرگنائز نہیں ہے. دوسرا کراچی کے اندر پی ٹی آئی کے اندر سپلٹس بہت ہیں, بہت زیادہ اختلافات ہیں. مطلب صوبائی لیول پہ دیکھیں تو جو لوگ ہیں ان کی اپنے ڈائریکشن ہے, جو وفاقی لیول پہ ریپرزینٹ کرتے ہیں ان کی اپنی ڈائریکشن ہے. مطلب علی زیدی جو ہے ان کا منہ ادھر ہے, اور جو ہے وہ فردوس عاشق جو ہے فردوس جو ہے نقوی جو ہیں وہ ان کا منہ ادھر ہے. مطلب وہاں ایک یکجہتی نظر نہیں آتی, وہاں ایک اتحاد نظر نہیں آتا. تو یہی نتیجہ جو ہے وہ ان کی یہ ہے کہ اس الیکشن کمپین میں بھی ہوا. اچھا, اس الیکشن کو پی ٹی آئی کی مرکزی جماعت نے تو ویسے سیریس نہیں لیا. خان صاحب کی اس وقت زیادہ فوکس جو ہے وہ قومی اور صوبائی لیول پہ ہے. اب بلدیاتی جو پولیٹکس کہیں یا یہ اس پہ ویسے بھی خان صاحب کی کوئی مطلب خاص اتنی نظر نہیں ہے. دیکھیں اگر وہ اتنی ہوتی تو پنجاب میں بہت عرصے سے بلدیاتی سپیس خالی پڑی ہے, تو وہاں ابھی تک بلدیاتی الیکشن کا بھی کوئی سین نظر نہیں آ رہا. کے پی کے میں اگرچہ وہاں انہوں نے الیکشن کرائے ہیں, لیکن کراچی کے لیول پر ان کی کوئی جبکہ دیکھیں اب خان صاحب فارغ بیٹھے تھے, خان صاحب کے پاس جو تھا مطلب اب آپ سوائے اسپیچز کرنے کے اب یا لوگوں سے ملنا ملانا یہ اس کے علاوہ اور کوئی کام نہیں ہے. تو خان صاحب کراچی پہ اگرچہ وہ مصروف تھے, مطلب ان کی مطلب وہ آج کل موبلائز ہیں تو وہ ان کی موومنٹ اتنی نہیں ہے, تو لیکن ویڈیو لنک سے وہ کراچی کو ایڈریس کر سکتے تھے. لیکن اچھا اسی طرح اسد عمر ان کا تعلق بھی کراچی سے ہے, لیکن اس بلدیاتی الیکشن کے موقع پر اسد عمر بھی کہیں خاص نظر نہیں آئے. تو یہ بنیادی طور پہ پی ٹی آئی کا اس کو مطلب لینیٹ لینا, کیونکہ صرف یہ کہہ دینا کہ جی خان صاحب کیونکہ پاپولر ہیں تو ان کی پاپولیرٹی جو ہے وہ ٹرانسمٹ ہو جائے گی اور وہ کراچی کے عوام جوک در جوک باہر نکل آئیں گے. تو دیکھیں بات یہ ہے کہ بلدیاتی سیاست کا پیٹرن اور ہے, بلدیاتی اس میں سروسز اور وہ چیزیں چلتی ہیں. تو بہرحال اس میں جماعت اسلامی کو یہ کریڈٹ دینا چاہیے کہ 235 کے یونین کونسلز میں وہ جو ہے 86 یونین کونسل لے گئی ہے, تو یہ تو بہت بڑی کامیابی ہے. اور اس کے مد مقابل پیپلز پارٹی جو کہ صوبائی حکومت میں سٹنگ حکومت میں بیٹھی ہے, سٹنگ حکومت ہے, اور جو ہے اور انہوں نے کراچی کے ساتھ جو ہے ایڈمنسٹریٹولی بھی پلے کیا ہے, پھر حلقہ بندیوں میں کیا ہے. شاید یہی بڑی وجہ تھی کہ ایم کیو ایم کو نظر آ گیا تھا کہ وہ جو مرضی کر لیں ان کے نتائج نہیں ایسے ہوں گے, تو اس لیے انہوں نے عزت بچائی اور بائیکاٹ پر اکتفا کیا. اور اب وہ کہہ سکتے ہیں کیونکہ دیکھیں جی ہم تو نہیں تھے اس لیے, اور ہمارا ووٹر بھی نہیں آیا تو اس لیے اگر ہم آتے تو ہم نتائج چینج کر دیتے. لیکن ایم کیو ایم نے جو بادی النظر میں فیصلہ کیا ہے وہ انہوں نے بالکل ٹھیک کیا ہے, انہوں نے اپنی عزت بچائی ہے. اور لیکن پی ٹی آئی کے لیے مقام سوچ ہے کہ پی ٹی آئی کو اپنے اختلافات بلانے کی ضرورت ہے, اور کراچی میں اپنی جو ہے تنظیم کو منظم کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ اگر اسی تنظیمی لیول پر رہے تو اگلا جو الیکشن میں چاہے وہ صوبائی ہے یا قومی ہے تو اس پہ بھی نتائج جو ہیں وہ پورے ہو سکتے ہیں. اور اب اگلا مرحلہ کراچی کے میئر شپ کا ہے, لارڈ میئر کا ہے. معاملات جو ہیں یہاں تھوڑے سے بڑے انٹرسٹنگ موڈ میں آ گئے ہیں, کیونکہ پیپلز پارٹی ابھی کچھ اس میں کیونکہ وہ سیٹیں ہیں جو کہ خواتین کی اور مطلب ریزرو سیٹیں ہیں, تو ان یونین کونسلز کی بیس پہ یہ سیٹیں بھی ابھی الاٹ ہونی ہیں. تو
اس میں یقینی طور پہ اسٹرینتھ فنڈ پارٹیوں کی اور بھی بڑھ جائے گی. تو اس بیس پہ بھی پیپلز پارٹی ابھی اکیلی تو مشکل لگ رہی ہے کہ وہ میئر بنا سکے. تو وہاں جو ہے مسلم لیگ نواز کے پاس 7 یونین کونسل ہیں اور جے یو آئی کے پاس 2-3 ہیں, باقی ٹی ایل پی کو 1-2 ملی ہیں, کچھ آزاد ہیں. تو وہ بھی بہرحال اگر پیپلز پارٹی ان کو ساتھ ملائے تو اپنا میئر بنا سکتی ہے. لیکن انٹرسٹنگ طور پر پی ٹی آئی نے جماعت اسلامی کو آفر کر دی ہے کہ جی ہم مل کر اگر میئر کا الیکشن لڑیں تو یہ بھی بہرحال بڑی انٹرسٹنگ گیم ہے, کیونکہ 40 اور جو ہے 86 تو یہ بن گئے 126. تو 126 جو ہے یہ یہاں اسٹرینتھ ہے. اور مد مقابل میں دیکھیں تو پیپلز پارٹی کے پاس جو ہے وہ جو ہے 93 ہیں, پھر اس کے بعد 7 نمون کی ہیں اور 3 جے یو آئی کی ہیں, پھر اگر آزاد بھی ملا لیں تو وہ تقریباً یہ تعداد بھی کوئی 110 کے قریب بنی جاتی ہے. تو بہرحال جی معاملہ بڑا دلچسپ ہو گیا ہے کہ دیکھیں اب کراچی کا میئر کون بنتا ہے. یہاں زرداری صاحب کیا کوئی اپنی مطلب کمال دکھاتے ہیں یا جو کراچی کی مطلب حکومت میں سندھ حکومت میں رہتے ہوئے بھی وہ کراچی کی میئرشپ گنوا بیٹھتے ہیں. یہ تھا میرا وی لاگ, امید ہے آپ کو پسند آئے گا. خوش رہیں آباد رہیں صاحب.